میں نالائق قسم کا آدمی ان اکابرین کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن طلباء سے آپ سے میری گزارش ہے، مفسرین نے 1.25 لاکھ انبیاء کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان حضرات کی ان کی ذمہ داری یہ ہے، زیادہ تر احکام شرعیہ کو بیان کریں گے، توحید کو بیان کریں گے، سامنے والا ان کا امتی مان لیتا ہے تو سبحان اللہ، اگر نہ مانے تو نبی اس سے تعرض نہیں کرتا، نبی اس کے مزاحمت نہیں کرتا، نبی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، نبی اس سے ٹکر نہیں لیتا۔ اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر تمہاری جگہ وہی ہے، جہنم میں تمہیں جانا ہے۔ نبی ان سے ٹکر نہیں لیتا، حکم شرعی کو بیان کرتا، خدا کی توحید کو بیان کرتا ہے، لیکن ان سے کسی قسم کو کوئی مزاحمت اور کوئی مدافعات اور کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر کہتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں، میں پشتو میں شروع ہو جاؤں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک ان کا یہی مسئلہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام سے لے کر کے الی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک، یہ دوسرا گروپ ہے۔ اس میں زیادہ تر بہت بڑی تعداد ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں یہود میں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ عیسائیت کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، عیسائیت وہ تتمۃ للیہود ہے، یہودیت کی تکملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور انجیل کوئی مستقل آپ سمجھے کہ کوئی کتاب نہیں ہے، زیادہ تر اس کے احکام وہی ہے، انجیل کے اندر جو کچھ ہے وہ تورات کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ناح ینوح نوحا و نوحا کا معنی رونے کے، چونکہ روتا زیادہ تھا۔ طلباء سے میری گزارش ہوگی راتوں کو اٹھ کر کے رو، جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے رو، دن کو محنت کرو، راتوں کو مطالعہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور راتوں کو اٹھ کر کے رو، اے اللہ گھوڑا تو بن گئے، علم تو آپ نے دے دیا، استادوں سے تھوڑا سا جو کچھ ہم نے لے لیا، اے اللہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ پہلے مجھے علم دے دے، وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو کھولے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ پٹھانوں کے علاقے میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بلوچوں کے ظالموں کے علاقوں میں کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پٹھان اگر ہدایت پر لگ جائے اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا، پٹھان اگر گمراہی پہ لگ جائے تو کوئی ماں کا راستہ روک نہیں سکتا۔ اس لیے پٹھانوں میں رہتے ہوئے کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور آپ اتنے دلیر بھی نہیں ہیں اور اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں۔ آپ سے دلیر اور آپ سے زیادہ طاقتور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک تھپڑ سے اس نے اس کو قبطی کو کیا کر دیا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا، ایک تھپڑ سے۔ فَوَكَّزَهُ تھپڑ نہیں بلکہ مکہ، وقز کہتے اس طرح انگلیوں کو جمع کر کے کسی کو مارنا، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے انگلیوں کو مکہ جمع کر کے اس کو مارا، اور اسی سے موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا بغیر قصد بغیر ارادہ کے تھوڑی سی تعدیبی کارروائی ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ نے جمع کر کے کما حق کو نہیں مارا، کما حق کو اگر مارتے تو اس کے جزے لائے تھے جزا بن جاتے۔ اگر کما کو طلبہ اس کو سمجھیں گے، اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اجزاء لا تتجزا کی صورت میں اس کی شکل بگڑ جاتی، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے۔ اندازہ کرے کتنا طاقتور ہے، کتنا آپ دلیر ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا دلیر ہے۔ اس دلیری کے باوجود کبھی آپ کے سانپ کو چھوٹا سا ظاہر کرتا ہے، چلو موسیٰ کیا ماتل کے بھی یمین کے یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے، فرماتے کیسا ہے، فرمایا کہ اس کو پھینک دو جیسے فَأَلْقَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا سا سانپ ہے، موسیٰ بھاگ گیا۔ کتنا دلیر ہے، لیکن انسان یہ ہے کہ پھر بھی بحیثیت انسان اس کو خوف ہوتا ہے۔ اور آپ علماء ہیں، لا تخف، دوسرا لا تخافو، لا تخافو میں اتنا خوف نہیں ہوتا، لیکن لا تخف کے اندر آپ خوف کر رہا تھا، تب اللہ نے فرمایا لا تخف، تب فرمایا کہ لا تخف ڈرو نہیں۔ موسیٰ سانپ سے بھی ڈر گیا، لیکن فرمایا کہ کیا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس کو واپس، یہ استاد نبیوں کا جو استاد ہے وہ اللہ ہے، الرحمن علم القرآن،
رحمت والی ذات ہے، اصل معلم وہی ہے، اصل معلم وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن فرما رہا ہے کہ بھاگو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد کأنہا جان، کچھ بڑا سانپ ہو گیا، اور پھر اس سے کچھ بڑا ہو گیا۔ یہ پریکٹس کرا رہے شاگرد کو، چھوٹا سا سانپ اور اس سے بھی ڈرا، واپس ہو جا، پھر اس سے کچھ اوپر کر دیا، پھر اس کے بعد فَإِيَّهِ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جبکہ میدان کے اندر آ گیا۔ اتنا شاگرد کو پریکٹس کرایا، خبردار مقابلہ آپ کا چونکہ سانپوں سے ہوگا۔ وہ جادوگر سارے کے سارے وہ سانپ اپنے یہ کہ ڈنڈوں کو اور اپنی رسیوں کو پھینکیں گے، سانپ بنائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے سانپ، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا کرتے پریکٹس کرا کر کے آخر میں جب میدان کے اندر آ گیا، جہاں پر وہ جادوگر نے اپنے یہ کہ سینکڑوں اور ہزاروں سانپ ان کے یہ ڈنڈوں سے نکلنے لگے، تو حضرت نے فرمایا فَإِذَا یہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا یہ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا، بڑا اژدہا آ گیا، اور فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ انہوں نے جھوٹے جھوٹے جتنے سانپ بنایا، اس نے کہا راوڑا، ایک ہی ناشتے میں سب کو ختم کر دیا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ میدان میں جانے کے لیے انسان کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر یہ کہ شادی وہ کرے جس کے اندر رجولیت ہو، جس کے اندر مردانگی ہو، اس طرح کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اندر تیاری، اساتذہ کے علم کو مضبوطی سے آپ لیں گے، محنت آپ کریں گے، جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ کام آپ کریں گے، کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف آپ رجوع بھی ہو جائیں گے کہ پروردگار، ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس دم کرو، دم کرو، دم، ارے دم کرے تو تیرے اندر بھی تو دم ہونا چاہیے نا۔ کچھ کام تو بھی کرنے۔ ایک آدمی رو رہا ہے، 3 سال سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، 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 رو رہا۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے سب کو رلایا۔ آسمان پر فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو رہا تو رو۔ ظالم پہلے شادی تو کرو، شادی بھی نہیں کہ بچے کہاں سے آئیں؟ شادی تو کرو، شادی نہیں کہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی کتاب کا مطالعہ کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے، کس کر کے اپنے اندر علمی پختگی پیدا کریں گے، اپنی جھولیوں کو بھر دیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب کہیں گے کچھ میدان کے اندر اتر چکے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، اللہ کو بھی آپ اپنی تیاری کریں، اس کے بعد اللہ سے آپ مانگیں۔ اپنی تیاری جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ کر لیں۔ روٹی آپ کھائیں گے، آپ کی بھوک کو روٹی ختم نہیں کرتی، بھوک کو ختم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پانی کو گلاس کو منہ پہ لے جاؤ گے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آگے پیاس کو پانی ختم نہیں کرتا۔ درد سر کی گولی آپ کے اختیار میں آپ کھائیں گے، لیکن درد سر کو ختم کرنے والی گولی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جو کام آپ کے کرنے ہیں کہ آپ اپنے کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے کام کیے، استاد نے بہت کچھ اس کو سکھایا۔ سانپوں کی اس زمانے میں جادوگری کا مسئلہ تھا، سب کچھ سکھانے کے بعد اب فرمایا کہ اذهبا الی فرعون، جاؤ میدان میں، جاؤ میدان میں۔ اور دونوں کے دونوں کہتے ہیں ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ ہمیں ڈر رہا ہے یہ ظالم سرکشی کرے گا، جھپٹ پڑے گا ہم پر۔ ہم دونوں انسان ہیں، نبی ہے لیکن پھر بھی انسان ہے۔ لیکن اتنا اللہ کو منوایا کہ اللہ نے گارنٹی دے دی لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى۔ اس طرح ترتیب یہ ہوتی ہے، لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، اس کو کہتے ہیں معیت نصرتی۔ آپ تو علماء ہیں، معیت نصرتی بھی ہے، معیت بھی علمی بھی ہے، مجھے معلوم بھی ہے، میری نگاہوں کے سامنے بھی ہو، اسمع و ارى، میں سن بھی رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے خدا کو منوایا، حضرت ہارون نے خدا کو منوایا۔ جو طلبہ دور حدیث والے، آپ اس سے پہلے آپ نے اس کا اہتمام کیا ہی نہیں کیا، بلکہ اب آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ درود، نوافل، مطالعہ، جو کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، بخاری میں آپ نے پڑھا ہے، تدریس کے دوران اگر کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، میں نالائق قسم کا استاد ہوتا ہے، میں نالائق قسم کا، میری استعداد نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، میں بکریاں چراتا پتہ نہیں مکی صاحب کو کس نے کہا کہ یہ بڑا مولوی ہے۔ میں بکری چراتے بکری پھر بھاگ کر کے ہم لوگ مدرسے میں آ گئے، کبھی اس مدرسے میں کبھی اس میں بھاگتے ہوئے۔ تدریس کے بعد میں نے منطق کی کتابیں پڑھی بھی نہیں ہے، میرے استعداد بالکل کمزور قسم کی، لیکن کتاب اگر مجھ سے حل نہیں ہوتی تھی، میں جا کر کے مفتی نظام الدین سے پتہ کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس کتاب لے کر کے جاتا تھا، سلیم اللہ مجھے تکرار بھی کرا، میں جا کر کے کلاس میں پڑھاؤں۔ مفتی نظام الدین توضیح تلوی کی کوئی اردو کی شرح نہیں تھی۔ دوسرے سال میں آپ بتاؤ، شرح جامی ہے، کافی ہے، اور
اور اللہ آپ کا متنبی ہے، مختص المانی ہے، شرح قائد بھی ہے، میبزی بھی ہے، توضیح طلبی ہے، میں انسان کا بچہ ہوں یا جانور ہوں؟ کوئی توضیح کی شرح تھی بھی نہیں اس زمانے کے اندر، اس وقت کی بات ہے۔ یہ ابھی آپ کے بہت سے اساتذہ مجھے مل گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بوڑھے ہیں۔ میں تو 86-87 سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سبق پڑھا رہا ہوں اس زمانے سے، لیکن اتنا نالائق۔ لیکن مفتی نظام الدین نے کبھی یہ نہیں کہا علماء کے سامنے، طلباء کے سامنے، عوام کے سامنے کہ اس نالائق منظور کی استعداد کمزور ہے، اس کو تکرار میں کراتا ہوں۔ استاد ہو تو مفتی نظام الدین سلیم اللہ جیسا ہو، اور شاگرد تو نالائق مولوی منظور ہے۔ آپ